اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لمؤمن يقتل إلا مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما۔ عزیز طلبہ، آج قرآن کریم سورہ نساء کا 13واں رکوع شروع ہوا ہے، اور اس رکوع کی ایک بڑی آیت پڑھی گئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قتل خطا اور قتل عمد کا ذکر کیا ہے، اور اس کا کیا کفارہ ہے، کیا دیت ہے، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سبق کو سمجھنے سے پہلے آج میں چند بنیادی باتیں بتا دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ کل کے اس سبق میں کچھ ایسے مسائل کا ذکر آئے گا کہ بعض چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے، تو میں آج تمہیدی طور پر ان باتوں کا ذکر کر رہا ہوں۔ آج میں 3 باتوں پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، یہ کافر کی قسمیں۔ نمبر 2، ملک کی قسمیں۔ نمبر 3، قتل کی قسمیں۔ تو دیکھیے، کافر کی قسمیں، اس کو طلبہ جان لو تاکہ بحث کے دوران، تفسیر کے دوران جب میں نام لوں تو سمجھ میں آ جائے۔ تو دیکھیے، کافر کی 3 قسمیں ہیں: حربی، معاہد، مستأمن۔ کافر حربی اس کافر کو کہتے ہیں کہ جس کافر سے مسلمانوں کی جنگ ہو رہی ہو۔ حرب مانے جنگ، کافر حربی۔ اور دوسری قسم معاہد۔ معاہد کا مطلب یہ ہے کہ وہ کافر کی مسلمانوں میں اور کافروں میں معاہدہ ہو جائے، اور ایک معاہدے کے تحت کافر اسلامی حکومت کے ماتحت زندگی گزارے تو اس کو معاہد کہتے ہیں۔ تو وہ کافر جس کا عہد و پیمان اور معاہدہ ہو جائے اسلامی حکومت سے، اس کو معاہد کہتے ہیں۔ معاہد کو ذمہ بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ جن کافروں کا معاہدہ ہوتا ہے اسلامی حکومت سے، اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے ان کی جان مال کی حفاظت کرنے کی، تو اس کافر کو ذمہ بھی کہہ سکتے ہیں، ذمہ۔ تو حربی، معاہد۔ ایک قسم اور ہے کافر کی مستأمن۔ مستأمن کے معنی ہوتے ہیں امن طلب کرنے والا۔ جیسے اسلامی حکومت ہے اور کوئی کافر اسلامی حکومت میں آیا اور اس نے امن طلب کر کے، یعنی اسلامی حکومت سے امن لکھوا لیا کہ بھئی مجھے امن دیا جائے، جیسے تجارت کے لیے یا ٹورسٹ کے طور پر یا تجارت کے لیے کچھ کفار اگر اسلامی حکومت میں آئیں تو، اور وہ اسلامی حکومت سے ایک تحریر لے لیں کہ ہم کو یہاں امن ملنا چاہیے، میں تجارت کرنا چاہتا ہوں یا میں آیا ہوں ٹہلنے کے لیے،
اس کو مستأمن کہتے ہیں۔ تو کافر کی 3 قسمیں ہو جاتی ہیں، حربی، معاہد، مستأمن، یہ بات یاد رہے۔ اور دوسری بحث ہے ملک کی قسمیں۔ ملک مانے دار، اقسام الدار۔ ملک کی 3 قسمیں ہیں، دار الاسلام، دار الکفر، دار الحرب۔ یعنی وہ ملک جہاں اسلام غالب ہو، اسلام کا قانون نافذ ہو، اسلامی حکومت ہو، اسے کیا کہا جائے گا؟ دار الاسلام۔ اور وہ ملک جہاں کفر کا غلبہ ہو اور کفار غالب ہوں، اسلامی حکومت نہ ہو، اسلامی قانون کا نفاذ نہ ہو، اس کو کہا جائے گا دار الکفر۔ اور دار الحرب، دار الحرب اس ملک، کافروں کے اس ملک کو کہتے ہیں کہ جہاں مسلمانوں کی جنگ ہو رہی ہو۔ یعنی وہ دار الکفر کی جن کی کفار و مشرکین سے مسلمانوں کی جنگ ہو رہی ہو، تو اس کو کہے کہ دار الحرب۔ ہر دار الکفر دار الحرب نہیں ہے۔ تو یہ ملک کی 3 قسمیں ہیں، دار الاسلام، دار الکفر، دار الحرب۔ تو دوبارہ سن لے طلبہ، وہ ملک جہاں اسلام غالب ہو، اسلامی حکومت نافذ، اسلامی قانون کا نفاذ ہو، اس کو کہیں گے دار الاسلام۔ نمبر 2 دار الکفر، وہ ملک جہاں کفر غالب ہو، اسلام کا قانون نافذ نہ ہو، اس کو کہیں گے دار الکفر۔ اور ایک ہے دار الحرب، یعنی وہ دار الکفر کہ جہاں کے باشندوں سے مسلمانوں کی جنگ ہو رہی ہو، اس کو کہیں گے دار الحرب۔ یہ ہمارا ملک ہندوستان، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو ہندوستان دار الکفر ہے، ہندوستان دار الحرب نہیں ہے، نہ ہندوستان دار الاسلام ہے، ہندوستان دار الکفر ہے۔ یہاں کفار و مشرکین کا غلبہ ہے، اسلامی قانون نافذ نہیں ہے، یہ دار الکفر ہے۔ لیکن سیکولر معاہدہ کے تحت جہاں مسلمان زندگی گزار رہے ہیں، ہم اس دار الکفر میں سیکولر معاہدہ کے تحت زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس طرح کا دار الکفر ہے، ایسا دار الکفر ہے جہاں کا سمویدھان، جہاں کا دستور سیکولر ہے، اور جس دستور میں سارے مذہب کے لوگوں کو آزادی حاصل ہے اپنے مذہب کو پھیلانے کی، اپنے مذہب کی تبلیغ کی، اپنے مذہب کے مطابق عمل کرنے کی۔ تو ہندوستان دار الکفر ہے جہاں سیکولر معاہدہ کے تحت مسلمان زندگی گزار رہے ہیں، یہ ہندوستان کی شرعی حیثیت ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے کہی ہے کہ بہت سے لوگ ہندوستان کو دار الحرب قرار دیتے ہیں، اور دار الحرب میں عقود فاسدہ حلال ہے، یعنی بہت سے ایسے معاملات ہیں جو درست نہیں ہیں، وہاں دار الحرب میں کر سکتے ہیں۔ لیکن اسی لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں سودی کاروبار حلال ہے، سودی لین دین جائز ہے، یہ سب غلط ہے۔ ہندوستان دار الکفر ہے، سیکولر معاہدے کے تحت ہم لوگ یہاں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ دوسری بحث ہو گئی۔ ایک تیسری بحث ہے، یہ اقسام القتل، قتل کی قسمیں۔ اصل میں مذہب اسلام چاہتا ہے کہ کسی کا قتل نہ ہو، لیکن اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو ایسی صورت میں اس پر سزا ہے، جرمانہ ہے، دیت ہے، قصاص ہے۔ اس کی بعض تفصیلات ہیں۔ اسلام کی نظر میں مسلمان کی جان کی بھی قیمت ہے اور غیر مسلم کی جان کی بھی قیمت ہے، اس کے الگ الگ احکام ہیں۔ دیکھیے قتل کی قسمیں، تو قتل کی 3 قسمیں ہیں، نام سن لو پہلے۔ قتل کی 3 قسمیں ہیں، قتل عمد، قتل خطا اور قتل شبہ خطا۔ قتل شبہ عمد
بنیادی طور پر قتل کی 3 قسمیں ہیں: قتل عمد، قتل خطا اور قتل شبہ عمد۔ قتل عمد کسے کہتے ہیں؟ قتل عمد معنی ہوتے ہیں جان بوجھ کر قتل کرنا۔ قتل خطا کے معنی ہوتے ہیں غلطی سے قتل کر دینا، اور قتل شبہ عمد وہ قتل جو جان بوجھ کر قتل کرنے کے مانند ہو۔ تو قتل عمد کی تعریف یہ ہے: قتل کے ارادہ و نیت سے کسی کو قتل کرنا اور اس کے لیے وہ آلہ استعمال کرنا جس سے عام طور پر فی الواقع قتل کیا جاتا ہے، جیسے تلوار، نیزہ، خنجر، بندوق اور پستول وغیرہ۔ یہ قتل عمد ہے۔ تو قتل کے ارادہ و نیت سے کسی کو قتل کرنا اور اس کے لیے وہ اوزار استعمال کرنا، وہ آلہ استعمال کرنا جس سے عام طور پر فی الواقع قتل کیا جاتا ہے، جیسے تلوار، نیزہ، خنجر، بندوق اور پستول وغیرہ۔ قتل عمد میں قصاص ہے۔ اگر کسی نے عمدن کسی کو قتل کر دیا ہے تو اس کے بدلے میں یہ اس کو قتل کر دیا جائے، تو قتل عمد میں قصاص ہے۔ یا دیت مغلظہ، اگر مقتول کے ورثہ معاف کر دیں تو دیت دینا پڑے گا۔ دیت مغلظہ کا مطلب ہے کہ شدید دیت۔ دیت مغلظہ یعنی شدید دیت، اور وہ 100 اونٹ ہے جو عمر و وصف کے اعتبار سے عمدہ ہوں اور 40 حاملہ اونٹنی ہوں۔ یہ دنیوی سزا ہے، اور اگر قاتل توبہ نہ کرے تو آخرت میں اس کی سزا یہ ہے کہ ایک طویل مدت تک وہ جہنم میں رہے گا، بعد میں نکالا جائے گا۔ اگر وہ مومن ہے، اس کا ایمان صحیح ہے، عقیدہ اس کا صحیح ہے، تو یہ قتل عمد ہے۔ اور دوسری قسم ہے قتل خطا، یعنی غلطی سے کسی کو قتل کر دینا۔ مثلا کوئی آدمی کسی شکار کو یا کسی درندہ کو قتل کرنا چاہتا تھا، مگر غلطی سے کسی آدمی کو تلوار وغیرہ یا بندوق کی گولی لگ جائے تو یہ قتل خطا ہے، بھول کر کے قتل کر دینا۔ تو قتل خطا یعنی غلطی سے کسی کو قتل کر دینا۔ مثلا کوئی آدمی کسی شکار کو یا کسی درندہ کو قتل کرنا چاہتا تھا، مگر غلطی سے کسی آدمی کو تلوار وغیرہ یا بندوق کی گولی لگ جائے، یہ قتل خطا ہے۔ قتل خطا میں قصاص نہیں ہے، اس کا کفارہ ایک مومن غلام آزاد کرنا اور مقتول کے ورثہ کو 100 اونٹ دینا، 100 اونٹ یا اس کی قیمت دینا، اور غلام کی استطاعت نہ ہو تو مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھنا۔ اچھا، قتل خطا میں جو دیت ہے یہ دیت مخففہ ہے، یعنی عام قسم کے اونٹ، مطلب عمر یا وصف کے اعتبار سے بہت عمدہ نہ ہوں، اس میں 40 حاملہ اونٹنیاں ضروری نہیں ہیں۔ تو قتل خطا میں جو دیت ہے وہ دیت مخففہ ہے، اور قتل عمد میں دیت مغلظہ ہے، جیسا میں نے ذکر کیا ہے۔ تو یہ قتل کی دوسری قسم ہے۔ اور قتل کی تیسری قسم ہے قتل شبہ عمد، یعنی بلا ارادے قتل، کسی کو کوڑا یا لاٹھی وغیرہ سے مارنا اور مر جائے۔ ایک آدمی کسی کو کسی ایسے ہتھیار سے مارتا ہے جس سے عام طور پہ قتل واقع نہیں ہوتا ہے، یعنی آدمی کا قتل کا ارادہ نہ ہو، بلا ارادے قتل، کسی کو کوڑا یا لاٹھی وغیرہ سے مارنا اور مر جائے، اس میں قصاص نہیں ہے، اور اس کی دیت قتل عمد کی طرح ہے، یعنی دیت مغلظہ ہے، یعنی 100 اونٹ جن میں 40 حاملہ اونٹنیاں ہوں، یعنی دیت مغلظہ۔ تو یہ آج کی اہم 3 بحثیں تھیں۔ نمبر 1 کافر کی قسمیں، تو کافر کی 3 قسمیں ہیں: حربی، معاہد، مستعمن۔ نمبر 2 دوسری بحث ملک کی قسمیں، تو ملکوں کی 3 قسمیں ہیں: دارالاسلام، دارالکفر، دارالحرب۔ تیسری بحث قتل کی اقسام، قتل کی 3 قسمیں ہیں: قتل عمد، قتل خطا اور قتل شبہ عمد۔
یہ بنیادی قسمیں ہیں۔ یہاں ایک اور وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں میں، اس لیے کہ بحث جب آئے گی وہ ایک ضروری وضاحت یہ ہے، 3 باتیں ذکر کرنا چاہوں گا میں۔ نمبر 1، میں نے ذکر کیا ہے کہ کافر کی ایک قسم معاہد یعنی ذمی، تو ذمی مقتول کی دیت یا مستعمن مقتول کی دیت، ذمی مقتول کی دیت مسلم مقتول کی دیت کا نصف ہے جمہور کے نزدیک۔ جمہور کے نزدیک کوئی کافر جو ذمی ہو یا مستعمن ہو قتل کر دیا جائے تو اس مقتول کی دیت مسلمان مقتول کی دیت کا نصف ہے۔ یہ جمہور کی رائے ہے۔ بعض حدیث کی روشنی میں یہ حدیث اور فقہ کی کتابوں میں اس کی تفصیل ملے گی۔ اس میں ایک دوسری رائے ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، سفیان ثوری، ابن شہاب زہری وغیرہ کی، ان کے نزدیک یہ ہے کہ دیت الذمی مثل دیت المسلم، یعنی ذمی کی دیت یہ مسلمان کی دیت کی طرح ہے۔ یہ لیکن جمہور کی رائے راجح ہے۔ اس مسئلے میں ذمی عام ہے، چاہے یہودی ہو یا عیسائی ہو یا کافر ہو، اور اس میں مستعمن بھی شامل ہے۔ تو بہرحال کافر ذمی کی دیت، کافر ذمی اگر مقتول ہو تو اس کی دیت مسلمان مقتول، مسلمان جو قتل کر دیا گیا ہو، اس کی دیت کا نصف ہے جمہور کے نزدیک بعض حدیث کی روشنی میں۔ لیکن ایک دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، دیت الذمی مثل دیت المسلم، یعنی ذمی کی دیت یہ مسلمان کی دیت کی طرح ہے۔ یہ رائے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ابن سفیان ثوری، ابن شہاب زہری وغیرہ کی، لیکن جمہور کی رائے راجح ہے۔ اور ذمی کافر چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے عام کافر ہو۔ اچھا، دوسری بات، اگر کوئی عورت مقتول ہو تو بھئی عورت مقتول ہو سکتی ہے، مقتول عورت کی دیت مرد کی دیت کا نصف ہے۔ دیت کہتے ہیں قتل کا معاوضہ، کل میں معنی بتاؤں گا، دیت مانے قتل کا معاوضہ، تو مقتول عورت کی دیت مرد کی دیت کا نصف ہے۔ یہ مسئلہ متفق علیہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ نمبر 3، قرآن مجید میں قتل عمد اور قتل خطا کا ذکر تو ہے، اور احادیث میں قتل شبہ عمد کا ذکر ہے۔ قرآن کریم میں قتل شبہ عمد کا ذکر نہیں ہے، قرآن کریم میں قتل عمد اور قتل خطا کا ذکر ہے، اور احادیث میں قتل شبہ عمد کا ذکر ہے۔ دیکھیے، اگر کسی نے کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دیا ہے تو اس کا بدلہ جہنم ہے، اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ میں ذکر کر چکا ہوں کہ اگر اس نے توبہ نہیں کی ہے تو اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یعنی جو جان بوجھ کر قتل کرنا ہے، نہیں قتل کیا گیا وہ قصاص میں، یا اس کی دیت نہیں لی گئی یا لی گئی، تو اگر مومن کا قاتل بلا توبہ مر گیا تو ایک مدت تک وہ جہنم میں رہے گا، پھر نکال لیا جائے گا، بشرطے کہ وہ مشرک ہو کر نہ مرا ہو۔ اس کی دلیل ہے یہ آیت، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں کر سکتا اس کے ساتھ شرک کیا جائے، شرک کے علاوہ جس کو چاہے معاف کر سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ مختصر طور پہ کچھ تمہیدی باتیں آ گئی ہیں، انشاءاللہ اس کی تفصیلات پھر میں کل جب مفردات کا حل اور اس سورہ کا ترجمہ اور تفسیر کروں گا تو اور دوسرے احکام آئیں گے۔ آج طلبہ کو اتنی باتیں یاد رکھ لینا چاہیے، یعنی کافر کی اقسام، ملک کی اقسام، قتل کی اقسام، اور پھر ذمی مقتول کی دیت، عورت مقتول کی دیت وغیرہ، یہ بات یاد رکھ لی طلبہ، تاکہ کل کے سبق کو سمجھنے میں سہولت ہو۔ تو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔